اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے، ہم نے بات شروع کی تھی محمد، دا پریزڈ ون، جس کی تعریف کی جائے، اور پھر ہم نے یہ ساری باتیں کی کہ مسلمان اس کی حمد درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر غیر مسلموں کا ذکر کیا، کتابوں کا ذکر کیا۔ اب جو دوسرا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ احمد کے معنی، محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی جو تعریف کرے، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ تو احمد ایک دوسرا اہم نام ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا، مثلاً طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مثلاً مدثر کہا، مثلاً مزمل کہا۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا۔ پھر آپ کا ایک نام ہے حاشر۔ حاشر کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ اس حساب سے ہے، حشر مطلب لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، حشر کے دوران۔ تو جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز، تو سب سے پہلے جو شخص جس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور لایا جائے گا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو ان کا ایک نام حاشر بھی ہے۔ اس طرح محی ہے، دیگر کئی ناموں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن سب سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے محمد کے حساب سے۔ ایک آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا دوں کہ محمد کا نام رکھنے کا بہت رواج ہے مسلمانوں میں۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، اسی طرح مصر میں اور دیگر کئی مسلم ممالک میں، وہ کوئی بھی نام اس کے ساتھ محمد لگا دیتے ہیں، محمد یاسین، محمد ابراہیم، اس طرح کر کے محمد کا نام بہت استعمال کیا۔ نائجیریا کے اندر میرے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے ایک امام تھے، ان کا نام تھا محمد العاشر۔ تو محمد العاشر صاحب سے میں سمجھا کہ شاید عشر کے معنی ہے کہ ان کی ٹرائب کا کوئی نام ہوگا، العشری یا کچھ ایسا ہوگا، لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے والد کے 10 بیٹے ہیں، اور تمام بیٹوں کا نام انہوں نے محمد رکھ دیا، اور پہلے کا نام ہے محمد الاول، دوسرے کا نام ہے محمد الثانی، اور اسی طرح میں کیونکہ ان کا 10واں بیٹا ہوں، میرا نام ہے محمد العاشر۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے، اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں آج بھی جو سب سے زیادہ نام ہے، نمبر 1 دیٹ از محمد۔ سب سے زیادہ لوگ اپنے لوگوں کا نام جو اگر کوئی ایک ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموں کے حوالے سے یہ بات کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیدائش کا دیکھ لیا، اس کے بعد وہ جو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ چلے گئے تھے، وہ پارٹ ہم نے کور کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک دو اہم واقعات ہیں جو شروع کی زندگی کے آپ کی ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑا یاد کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آج بھی اگر وہ موقع میرے سامنے آ جائے گا تو میں بڑا اچھا محسوس کروں گا کہ وہاں پہ ایسی کسی مجلس میں شریک ہوں۔ وہ مجلس یوں تھی کہ جس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول یوں ہوا، یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک کوئی باہر کا آدمی تھا جو مکے میں آیا تھا۔ مکہ عام طور پہ بڑا سیف ایریا ہوا کرتا تھا، کیونکہ تجارت ہوتی تھی، جب تجارت ہوتی ہے تو اس کی سیفٹی کو بھی قائم رکھنا ہوتا ہے، ورنہ تجارت چلتی نہیں۔ پھر وہ ایک مذہبی اعتبار سے بھی، کیونکہ کعبہ تھا تو لوگ عقیدت مندی میں بھی آتے تھے۔ تو ایک کوئی تاجر وہاں پہ آیا تھا جس کا کسی نے مال اس سے لے لیا، اور اس کے بعد وہ جو لوکل تھا اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے جو اس کو، یعنی اس کے ریٹرن میں اس کو جو کچھ دینا تھا وہ نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اور ایک کمزور پوزیشن میں تھا، ایک باہر کا آدمی تھا۔ تو اس نے جا کے پہاڑ پہ یہ نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے مکے کے اندر میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے زبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یعنی سب سے بڑے بیٹے عبد المطلب کے، وہ زبیر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ریزالو کریں گے اس مسئلے کو، اور اس کی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس طرح کا یہ معاملہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے ہمیں۔ تو بہرحال اس کے نتیجے میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے کہ ایک معاہدہ
اس وقت تو انہوں نے اس کا حق دلا دیا. اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی, اور اس معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ یہ جو اس قسم کی زیادتی لوگوں کے اوپر کی جاتی ہے کہ کسی کمزور کو اس کا حق دلانے کا اگر وہ ہو تو پھر ہم سب مل کے اس کو اس کا حق دلائیں گے, اور دیگر کئی اس کے ایسی اچھی شقیں تھیں جس سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر تھے کہ آپ پرافٹ بن جانے کے بعد, بعثت ہو جانے کے بعد, رسول بن جانے کے بعد بھی آپ اس کو یاد کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسا موقع ہو جس میں پیس قائم کرنے کی کسی پروسیس کا, کسی ایک ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاؤں تو میں اس میں بہتر اچھا محسوس کروں گا. اسی طرح آپ کی عزت و تکریم تو اسٹیبلش ہو چکی تھی. آپ نے اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ 25 سال تک کہ ابھی ہم اس وقت تک کا دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کا پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں دیکھیں گے, وہ ایک اہم موضوع ہے آپ کی ازواج کے حساب سے. تو یہ اس وقت تک کا اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ 24-25 سالوں میں آپ کی جو ایک صداقت تھی, صادق اور امین کے لحاظ سے آپ مشہور ہو چکے تھے مکے میں, اور کیونکہ ایک اچھی رائے رکھنے والے آدمی تھے, ایک سچ بات کرنے والے آدمی تھے. جیسے کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں گاندھی کے حوالے سے کہا کہ وہ ٹرسٹ وردی تھے, کوئی بات کر لیتے تھے تو پھر اس پہ قائم رہتے تھے. یہ ان کی کامیابی کی ایک وجہ انہوں نے بتائی. تو یہ سب باتیں جو ایٹریبیوٹس تھے یہ مشہور تھے. ہم نے بات کی شرک سے دور تھے, وہ ایک الگ چیزیں ہیں, لیکن اخلاقی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو یہ سچائی تھی, حقانیت تھی, وہ آلریڈی اسٹیبلش ہو گئی تھی. لوگ ان کو اہم سمجھتے تھے. یہ نوجوانی کی بات ہے, اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. جس طرح کی جو چیزیں چل رہی تھیں وہاں معاشرے میں, اس سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. ایک واقعہ وہ ہے جب کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا واقعہ ہے, وہ بھی ایسا ہے کہ اس کو ہم دیکھ لینا چاہیے کہ جب یہ ایک ایسا اعزاز تھا کہ کعبے کے اندر حجر اسود کو جب انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا تو اس کو نصب کرنے کا جو معاملہ تھا اس پہ اختلاف ہو گیا قبیلوں میں. وہاں قبیلوں کے اندر یہ بھی ہم دیکھیں گے آگے, ایک بہت اہم بات ہے کہ جو وہ قبائلی حمیت اور جو وہ تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. تو اس کی وجہ سے ان میں ایک ہو گیا کہ جی یہ تو ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے, تو حتیٰ کہ یعنی لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی. تو کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کا حل سب سے بہتر یہ ہے کہ جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے انٹر ہوگا تو ہم اس کے ذمے یہ بات دے دیں گے کہ وہ اس پتھر کو یا حجر اسود کو, جس کو وہ بہت برکت والا اور بہت عقیدت اس کو کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے, تو اس کو وہ نصب کرے گا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھیں کہ ڈیزائن کیا ہے. ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ جس وقت جیسے ہی وہ یہ بات طے ہوئی, اس وقت جو پہلا شخص انٹر ہونے والا تھا, جو پہلا شخص داخل ہونا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کے ذمے پھر یہ فرض سونپا گیا کہ آپ اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حکمت, اور وہ دیکھیے کہ وہ تمام لوگوں کو ملا کے اور لے کے آگے چلنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک چادر لیں اور اس چادر کے اوپر اس پتھر کو رکھ دیتے ہیں. انہوں نے اس چادر کے اوپر اس پتھر کو رکھ دیا. اس چادر کے مختلف کونوں کو یہ کہا کہ جو قریش کے جو مختلف قبائل تھے اس کے لوگ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اس کو ایک کنارے سے اٹھا لیں تاکہ اس میں سب کا حصہ ہو جائے. تو ہی واز سو اکاموڈیٹیو. یہ میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں, پیسفلنس, اکاموڈیٹیو, ملٹی کلچرل لوگوں کو. پھر مدینے میں ہم آگے جا کے دیکھ لیں گے یہ جو باتیں انہوں نے تھیں, یہ آپ کی شخصیت کی اہم باتیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ان سب کو انہوں نے اکاموڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی سب آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں. جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے اٹھا کے اس کی جگہ کے اوپر نصب کر دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.